حدیث مشکوات شریف میں حضور اقدس نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھو غموں اور گناہوں نے تمہیں لے ڈوبا ہے، کیچڑ میں لت پت کالے خنزیر سے بھی برے اعمال ہیں، موت کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہ آئے، اس وقت یہ عمل کر لینا، تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے، تمہارے گناہوں سے بخشش و مغفرت بھی ہو جائے گی۔ یہ کلمات پڑھنے میں ہلکے برکت میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا، حجاج کی کثرت دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ اس سال کس کس کا حج و عمرہ مقبول ہو گیا ہے، تو میں جا کر ان کو مبارکباد پیش کرتا، اور کس کس کا حج و عمرہ ٹھکرا دیا گیا ہے تو ان کے پاس جا کر تعزیت کرتا۔ جب رات ہوئی تو میں نے خواب میں کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ اے مالک بن دینار، تم نے حجاج و معتمرین کی نسبت جاننا چاہا تو سن، اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے بڑے مرد و عورت اور سیاہ اور سفید کا حج و عمرہ قبول کر کے ہر کسی کو بخش دیا ہے، سوائے ایک شخص کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہے اور نتیجے میں اس کا حج منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی گئی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، یہ سن کر میرا اضطراب اور بڑھ گیا اور مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ مردود شخص میں تو نہیں ہوں۔ چنانچہ اس بے قراری کے عالم میں جب دوسری رات سویا تو پھر کچھ ایسا ہی خواب دیکھا، مگر اس میں اتنا اضافہ تھا کہ اے مالک بن دینار، وہ مردود شخص تو نہیں ہے بلکہ خراسان کے شہر بلخ کا رہنے والا ایک شخص ہے جسے محمد بن ہارون کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں خراسانی حجاج کے قافلے میں جا پہنچا اور اس قافلے کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے بھائیوں میں کوئی محمد بن ہارون موجود ہے؟ لوگوں نے کہا، حیرت کی بات ہے، آپ ایک ایسی عظیم و جلیل شخصیت کی نسبت یوں بے تکلفی سے پوچھ رہے ہیں، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ خراسان کی سرزمین پر ان سے زیادہ صاحب و زاہد انسان اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اتنا سننے کے بعد میں اضطراب و ہیجان کی کیفیت میں پڑ گیا۔ اب میں ایک بار اپنے خواب کو سوچتا ہوں اور پھر جب اس شخص کی نسبت لوگوں کی تعریف و توصیف سنتا ہوں تو حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا بھائیو، مجھے ان کی بارگاہ تک پہنچاؤ۔ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نیک انسان ویرانوں میں رہتے ہیں، اور شاید اس وقت وہ یہی کہیں مکہ کے کھنڈرات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اب میں نے کھنڈرات میں جا کر ان کی تلاش شروع کر دی تو انہیں ایک دیوار کے پیچھے کھڑا پایا، ان کا دایاں ہاتھ ان کی گردن میں پڑا ہوا تھا جسے انہوں نے 2 بڑی بیڑیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھ رکھا تھا، اور اسی حالت میں رکوع سجود کیے جا رہے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، مالک بن دینار، اور بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ یہ سن کر کہنے لگے، اچھا تم ہی مالک بن دینار ہو جن کی عالمیت اور زہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا، عالم تو اللہ رب العزت ہے اور زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و ورع کو اختیار فرمایا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، مالک کس مقصد سے آئے ہو؟ اگر تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھ سے بیان کرو۔ کہتے ہیں کہ مجھے حیا دامن گیر ہوئی کہ میں کیسے ان کے سامنے اسے بیان کروں، مگر انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا، بلا تکلف بیان کرو۔ چنانچہ میں نے دبے لفظوں اسے بیان کر دیا۔ یہ سن کر وہ دیر تک روتے رہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی بڑا گناہ حائل ہے؟ کہنے لگے، ہاں، میرا گناہ بہت بڑا، زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ اپنا وہ گناہ بتائیں تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا آپ بھگت رہے ہیں۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے
کہنے لگے، اے مالک بن دنیار، اصل واقعہ یہ ہے کہ میں بہت ہی شرابی انسان تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا، میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور تنور میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے نشے کی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو قریب آئیں، مجھے تھاما اور فرمانے لگی، آج شعبان کا آخری دن ہے اور رمضان کی بس آمد ہے، بلکہ آج ماہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ لوگ تو روزے کی حالت میں صبح کریں گے، مگر لگتا ہے تم نشے کی حالت میں صبح کرو گے۔ کیا تمہیں کچھ بھی اللہ سے شرم نہیں آتی؟ کب تک اپنا یہ حال بنائے رکھو گے؟ ماں کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور نشے کی حالت میں نے اسے ایک دھکا رسید کر دیا تو میری ماں کے منہ سے بلا اختیار نکلا، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اور غصہ چڑھ گیا اور نشے کی حالت میں انہیں اٹھا کر دہتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی نے میری اس حرکت کو دیکھا تو اس نے مجھے پکڑ کے ایک کوٹھڑی کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکے اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے میں پڑا رہا۔ جب رات کی آخری گھڑیاں آئیں تو میرا نشہ آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو وہ بند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولو تو اس نے نہایت بے رخی سے جواب دیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، تیرا کھانا خراب ہو جائے، تم یہ غصہ کس بات کا دکھا رہی ہو؟ کہا، اس گھر کی کوٹھڑی میں پڑے رہو، تم جسے بے رحم شخص پر کون رحم کھائے گا؟ میں نے کہا، تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ بولی، بدبخت، تم اپنی ماں کے قاتل ہو، تم نے انہیں اٹھا کر تندور میں پھینک دیا اور وہ بے چاری جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں جلی ہوئی روٹی کی مانند ہو چکی ہے۔ اب میری ندامت و افسوس کی انتہا ہو گئی اور میں اسی عالم میں گھر سے نکل پڑا۔ سارا مال صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آج کوئی 40 سال سے مسلسل دن میں روزے رکھ رہا ہوں اور رات میں عبادت کر رہا ہوں۔ ہر سال حج بھی کرتا ہوں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ اس قسم کا خواب آ کر مجھے سنا جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینیار فرماتے ہیں کہ اب میں نے عالم غضب میں اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر کر کہا، اے نامراد، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے گی۔ یہ سب کچھ کر کے اب آ کر یہاں پناہ گزین ہو گیا ہے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور مناجات کرنے لگا، اے مشکلیں آسان کرنے والے، غم کی بدلیوں کو چاٹنے والے اور بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والے، میں تیری رضا کا طالب ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ جو کچھ ہوا اسے معاف فرما دے۔ اب تک میری امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں اور تو دعاؤں کو رسوا نہیں فرماتا۔ حضرت مالک بن دنیار کہتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی رہائش کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے خواب میں پیارے آقا رحمت سراپا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اے مالک، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس کرتے پھرو۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے محمد بن ہارون پر نگاہ رحمت ڈال دی ہے۔ اس کی دعائیں مقبول ہو گئی ہیں اور اس کے کندھے سے گناہوں کا بوجھ بھی اتار دیا گیا ہے۔ اس کی معافی روز محشر اس کی ماں کے معاف کرنے پر ہوگی، لہٰذا اس کے پاس جا کر کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کو روز قیامت جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ یوں ہی جب بدلہ لینے کی باری آئے گی تو تجھے تیری والدہ کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کے نتیجے میں تجھے ایک خاص وقت تک کے لیے جہنم کا عذاب چکایا جائے گا، پھر آخر میں تجھے تیری ماں کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر تیری ماں کی مرضی ہوگی چاہے معاف کرے یا نہ کرے۔ حضرت مالک بن دنیار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً محمد بن ہارون بلخی کے پاس گیا اور انہیں بشارت دی کہ آج رات میری قسمت بیدار ہوئی اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। फिर मैंने पूरा वाकया उनसे बयान कर दिया। कहते हैं, खुदा की कसम, मेरा ख्वाब सुनकर वो झूम उठे और उसी लम्हे उनकी रूह आसानी से उनके तन से जुदा हो गई कि जिस तरह पत्थर को पानी में डाला जाए तो वो आसानी से नीचे की जानिब चला जाता है। फिर उनकी तहजीज और तकफीन का इंतजाम किया गया और मैंने उनके जनाजे में शिरकत की। हजरत उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप सैमुन नहार और कैमुल लैल यानी दिन में रोजा रखते और रात में कयाम फरमाते थे। उनके विसाल के बाद उनके साहिबजादे ने एक मर्तबा उन्हें आलम ख्वाब में देखा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ऐ बेटे, जरा बताओ कि तुम लोगों से बिछड़े हुए मुझे कितना अरसा हो गया है? अर्ज किया, बाबा जान, कोई 1 साल हो गया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब जब कि मैं हिसाब के झमेलों से फारिग हो गया हूँ, अब ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी कब्र की छत खौफ और दहशत से लर्जा पर अंदाम है। वो तो अच्छा हुआ कि रब करीम ने अपनी बेकरां मेहरबानियों के साथ मुझसे मुलाकात फरमाई थी। फिर अगर वो जरा सी सख्ती से पेश आते तो मेरा क्या बनता, तुम खुद ही अंदाजा कर सकते हो। बयान किया जाता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके सहाय अर्तहाल के बाद ख्वाब में देखकर पूछा गया, परवरदिगार ने आपके साथ क्या मामला किया? फरमाया, अगर उसकी रहमतें बढ़कर मेरी दस्तगीरी ना फरमाती तो मेरा खाना खराब हो जाता। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैदुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हजरत अब्बास ने फरमाया कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने से मेरे बड़े अच्छे दोस्ताना मुरासिम थे। तो जिस वक्त उनका इंतकाल हो गया, मैं 1 साल तक मुसलसल अल्लाह से दुआएं करता रहा कि मौला ख्वाब में उनकी जियारत नसीब हो जाए। आप फरमाते हैं कि तो किसी साल के अखीर पर मैंने उन्हें ख्वाब में इस हाल में देखा कि वो अपनी पिशानी से पसीने के कतरे खुश्क कर रहे हैं। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके रब ने आपके साथ क्या मामला किया? फरमाया, अभी अभी हिसाब से फारिग हुआ हूँ। अगर मैं अपने रब जुल जलाल को रहीम और करीम ना पाता तो मेरी खलफत मुझे ले डूबती। हदीस पाक में आता है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब देखो गमों और गुनाहों ने तुम्हें ले डूबा, मौत के अलावा तुम्हें कुछ नजर ना आए, उस वक्त ये अमल कर लेना, तुम्हारे गम भी दूर हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाहों से बख्शिश और मगफरत भी हो जाएगी और जन्नत भी अता हो जाएगी। वो अमल ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। उससे अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कई बार हुक्म दिया कि मेरे महबूब पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, उससे मैं तुम्हारी दुनियावी और दीनी मामलात में नरमी अता करूंगा। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है कि मेरे तमाम मुसलमानों को उस माह रमजान की बाबरकत रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।